السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ناگون قلعے میں اپنے سپاہیوں پر یونانی آگ برستے ہوئے دیکھ کر بالی بے اور شامل حق کے بکے رہ جاتے ہیں۔ ان کے سپاہی ہر طرف سے آگ کی لپیٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شامل بے کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ انہیں جلتا ہوا دیکھ کر یورگو، دراوین اور سلیمان بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کے اگلے منصوبے کو جانچتے ہوئے بالی بے ایک دم سے کہتے ہیں ڈالیں اٹھاؤ۔ شامل بے فصیلے تم سنبھالو اور میدان میں، یہ کہتے ساتھ وہ ڈالیں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ بلندی پر سے تیر تو برس رہے ہوتے ہیں مگر وہ جوابی وار بھی بھرپور انداز میں کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے شامل بے کافروں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حصار سے بالی بے یونانی آگ برسانے والے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ بلندی پر سے تیر برسانے والوں پر کچھ اکنجے حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک بازنطینی تیرانداز کو بلندی پر سے ساتھ نیچے لے آتا ہے۔ تیر رکنے پر شامل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور وہ سب کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جو بھی کافر ان کے سامنے آتا ہے اسے بلندی پر سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ دیواروں پر بھی اکنجے حاوی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شامل بھی آگے بڑھتے ہیں اور کافروں کا صفایا کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نیچے سین میں بالی بے یونانی آگ کے پاس کھڑے سب بازنطینی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ دیواروں پر سے بھی اپنا قبضہ ہٹتے ہوئے دیکھ کر یورگو، دراوین اور سلیمان بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یورگو کہتا ہے دراوین چلو قلعہ گرنے والا ہے۔ دراوین تازہ دن دستے کو آگے لڑنے کا حکم دیتا ہے اور یورگو سے پوچھتا ہے بارود کہاں ہے؟ تو یورگو کہتا ہے میرے ساتھ آؤ جلدی۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں یورگو کے پیچھے نکل پڑتے ہیں۔ سین میں بھی اکنجی اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہیں۔ اسفندیہ روغلوں میں دوغان ادریس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے زینل کہاں ہے؟ کیا وہ آرام کر رہا ہے؟ تو ادریس کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سلطان کے بارے میں پوچھا کہ وہ محل میں ہے یا نہیں، پھر وہ جلدی میں چلے گئے۔ یہ سن کے دوغان کہتا ہے اوہ زینل پھر کیا کر رہی ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان جلدی میں آگے بڑھتا ہے۔ ادھر بالی بے حصار سے نکلتے ہیں اور سامنے آنے والے بازنطینی سپاہی کے پیٹ میں تلوار گھسا دیتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے سپاہی بھی بازنطینیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہر طرف بازنطینی کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ تلواروں سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ دراوین، یورگو اور سلیمان آس پاس دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ بلندی پر بھی بازنطینی سپاہی مسلسل یونانی آگ برسا رہے ہوتے ہیں جس سے شامل بے اور ان کے ساتھیوں کی پیش قدمی رک جاتی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہان اور کچور رسیوں کے ذریعے بازنطینی سپاہیوں کے پیچھے جا پہنچتے ہیں۔ شاہان ایک دم سے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور بازنطینی سپاہی کو دے مارتا ہے مگر بازنطینی سپاہی کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پلٹتا ہے۔ موت شاہان کے سر پہ منڈلا رہی ہوتی ہے کہ شامل ایک دم سے تیر چھوڑ دیتا ہے۔ سپاہی کو مرتا ہوا دیکھ کر شاہان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ اگلے لمحے شامل بھی دیگر سپاہیوں پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر شاہان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ صحن میں لڑتے ہوئے اکنجیوں کا غصہ ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ وہ بازنطینی سپاہیوں کو مارتے نہیں بلکہ کچلتے ہیں۔ بالی بے ایک ساتھ کئیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی لڑائی بھی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ ادھر زینل بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کھڑا ولاد اس سے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں زینل آغا؟ زینل اس سے کہتا ہے غداری کو بے نقاب کرنے۔ ولاد پوچھتا ہے کیسی غداری؟ جواب میں زینل کہتا ہے تمہاری غداری ولاد، مجھے شروع سے معلوم تھا کہ محمود پاشا پر قاتلانہ حملہ کرنے والے تم ہو۔ ولاد کہتا ہے میں غداری نہیں کرتا زینل آغا۔ جواباً زینل کہتا ہے تمہاری شیطانی چالیں مجھ پر نہیں چلیں گی ولاد۔ وہ کماندار میرے پاس ہیں جن سے تم نے زبردستی جھوٹی گواہی دلوائی تھی، انہوں نے سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کے ولاد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے صرف ایک سچائی ہے زینل آغا اور وہ ہے وفاداری۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد زینل کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ وہ ایک دم اسے دیوار کے ساتھ بٹھاتا ہے، اپنا خنجر چھپاتا ہے اور اس کی تلوار نیچے گرا دیتا ہے۔ اس لیے میں دوغان وہاں پہنچتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ زینل کہتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حوصلہ رکھو میرے بھائی، حوصلہ رکھو، حوصلہ مت چھوڑنا۔ ولاد کے ٹھکانے پر اس کے سپاہی اکنجیوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے بہادر پاشا بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچتا ہے مگر ادریس سمیت سب اکنجی مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ بہادر پاشا چلاتے ہوئے کہتا ہے تلواریں نیچے رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد کے سپاہی تلواریں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے انہوں نے چھاپا مارا بہادر پاشا، ہم نے اپنا دفاع کیا، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہادر پاشا پوچھتا ہے انہوں نے تم پر حملہ کیوں کیا؟ جواباً سپاہی کہتا ہے ایک خط جو ان تک پہنچنا تھا ہمارے ہاتھ لگ گیا، یہاں تک ہمارا پیچھا کیا گیا، وہ خط لینا چاہتے تھے۔ بہادر پاشا آس پاس دیکھتا ہے اور کہتا ہے لاشیں اٹھاؤ اور انہیں دوغان تک پہنچا دو۔ ادھر دوغان چلاتے ہوئے مسلسل زینل سے کہہ رہا ہوتا ہے حوصلہ رکھو میرے بھائی، حوصلہ رکھو۔ مزید جانشری سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں مگر زینل کچھ کہہ نہیں پاتا اور اس کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر دوغان چلا اٹھتا ہے، پھر ولاد کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کمینے۔ تو ولاد اس سے کہتا ہے میری بات سنو دوغان آغا۔ دوغان اس سے کہتا ہے تم نے ہماری جان لی، ہمارا خون بہایا، میں تمہاری کیا سنوں؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ولاد کو دبوچ لیتا ہے۔ تو ولاد کہتا ہے زینل ایک غدار تھا، میں نے غداری کو صاف کر دیا، پرسکون ہو جاؤ دوغان آغا۔ دوغان کہتا ہے اصل غدار تم ہو۔ پیچھے سے سپاہی کہتے ہیں ہم زینل کا بدلہ لیں گے، زینل کا بدلہ لیں گے۔ دوغان تلوار کا رخ ولاد کی جانب کرتا ہے، خود کو بہت مشکل سے روکتا ہے اور کہتا ہے سلطان کریں گے فیصلہ، اس کا فیصلہ سلطان کریں گے، لے آؤ اسے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان آگے بڑھ جاتا ہے اور سپاہی ولاد کو لے کر اس کے پیچھے جاتے ہیں اور ناظرین اس طرح ولاد کی غداری کی بینٹ ایک اور بہترین آغاز چڑھ جاتا ہے۔ ناگون والے قلعے سے کافروں کا صفایا کر دیا گیا ہوتا ہے۔ قلعے
پر اکنجے پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں، ہر طرف کافروں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، بہت سے شہداء کی بھی لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ بالیبے آگے بڑھتے ہوئے شاہان اور کچھ اور کو دیکھ کر کہتے ہیں ان کا یہاں کیا کام ہے؟ وہ شاہان کو آواز دیتے ہیں تو شاہان بھاگ جاتا ہے۔ ادھر یورگود راوین اور سلیمان کو بارود والے ٹھکانے لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے وہ بارود جس کا میں نے ذکر کیا تھا، صرف یہی نہیں ہے، ہم جب اس کو آگ لگائیں گے تو یہ پورا قلعہ بھی ترکوں کے ساتھ اڑ جائے گا۔ راوین کہتا ہے یہاں سے اس کے قبرستان بننے سے پہلے چلتے ہیں۔ وہ بارود پھیلا کر اسے آگ لگاتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ سین میں شامل بالیبے سے کہتا ہے اللہ کی مدد اور ہمارے بھائیوں کی کوشش سے ہم نے دشمن کو شکست دے کر یہ قلعہ فتح کر لیا۔ تو بالیبے کہتے ہیں اکنجیوں کا نام بلا وجہ ان میدانوں میں نہیں لیا جاتا شامل بھی، ابھی ہمیں اور بہت سے قلعے فتح کرنے ہیں۔ اب جا کر سلطان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک دم سے انہیں زمین تھرتھراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سب بھاگتے ہی ہیں کہ ان کے آگے پیچھے ہر طرف دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ قلعے میں سے چند ہی نکل پاتے ہیں کہ پیچھے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ادھر دوغان اور ولاد سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان چٹھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ولاد کہتا ہے میں نے زینل کو نہیں مارا سلطان معظم، وہ غداری کا خنجر جو وہ ہمیں گھونپنا چاہتا تھا وہ الٹا اسی میں گھونپ دیا گیا اور اس کا ثبوت یہ خط ہے۔ دوغان کہتا ہے جانشری کے اوجاق میں پلنے والے یہ لوگ اپنی جان اور اپنا سر صرف ریاست کے لیے وقف کرتے ہیں، اگر وہ غفلت کا شکار ہو بھی جائیں تو ریاست کے لیے ہوتے ہیں لیکن غداری نہیں کر سکتے۔ محمود پاشا کہتے ہیں تو پھر یا تو تم ان اوجاق میں پلنے والوں کو نہیں پہچان پائی یا پھر تم اپنی تربیت یافتوں کو اس اوجاق کی قدر نہیں سکھا پائی۔ سلطان کہتے ہیں یہ خط کرمان اوغلو سلیمان کی طرف سے آیا ہے، زینل نے اس کے ساتھ اتحاد کر رکھا تھا، محمود پاشا پر قاتلانہ حملے میں اس کا ہاتھ تھا، کیا جانشریوں نے ولاد کے سپاہیوں پر حملہ کیا تھا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو بہادر پاشا کہتا ہے سچ ہے سلطان معظم، ولاد کے سپاہی خط لائے اور انہوں نے سارا ماجرا بتایا، میں بھی ان کے درمیان جھگڑے کو روکنے کے لیے گیا تھا۔ محمود پاشا دوغان سے کہتے ہیں میں کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر زینل کی جان بچائی، شاید میں نے غلطی کی، میری شفقت اور تمہاری غفلت سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ سلطان انہیں خاموش کرواتے ہیں اور کھڑے ہو کر ولاد کے پاس آتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں اگر تم سب کچھ کی قدم با قدم نگرانی کر رہے تھے تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ولاد کہتا ہے سلطان کے حضور ثبوت کے بغیر نہیں آیا جاتا، میں نے دوغان آقا کو اس بارے میں خبردار کیا تھا، میں نے کہا کہ احتیاط اختیار کریں لیکن انہوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ سلطان کہتے ہیں جہاں میں نہیں پہنچ سکا وہاں تم میرے کام کرنے والے ہاتھ، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ بنے، لیکن جن سے ہمیں ریاست کی آنکھ ہونے کی امید تھی انہوں نے اپنے آس پاس سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان دوغان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنے قریب ترین آدمی کی غداری نہیں دیکھی، تم ولاد کے سپاہیوں پر حملہ کرنے والے جانشری سپاہیوں کو نہیں روک سکے۔ ہم جب اکنجیوں سے آنے والی اہم معلومات کا انتظار کر رہے تھے، اگر تمہارے جانشری آپس میں لڑتے اور جس آدمی کی غداری تم نہ دیکھ سکے وہ ایک اور غداری کا خنجر گھونپ دیتا تو کیا ہوتا دوغان؟ کیا ہوتا؟ یہ کس کی غلطی ہوتی دوغان؟ یہ کس کی غلطی ہوتی؟ دوغان کوئی جواب نہیں دیتا اور بس خاموش کھڑا رہتا ہے۔ اس لمحے یوسف بالیبے کے ساتھ آتا ہے۔ بالیبے کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں دوغان اب تم انتظار کرو گے؟ پھر بالیبے سے کہتے ہیں انشاءاللہ خبر فتح کی ہوگی۔ تو بالیبے کہتے ہیں اللہ کی مدد اور ہماری تلواروں کی طاقت سے ہم قلعہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے بہت سے شہید ہیں۔ پھر بالیبے دوغان سے کہتے ہیں اللہ تمہیں بھی صبر دے دوغان۔ دوغان حیرانگی سے ان کی جانب دیکھتا ہے۔ زگنوس پاشا دوسرا معاملہ سمجھتے ہوئے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا بالی صاحب کہ زینل مر گیا ہے؟ بالیبے کہتے ہیں میں زینل کے بارے میں نہیں جانتا۔ دوغان پوچھتا ہے پھر کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو بالیبے کہتے ہیں شاہان، آپ کا بھائی شاہان شہداء کے قافلے میں شامل ہو گیا، اللہ تمہیں صبر دے۔ دوغان پہ ایک کے بعد ایک غم ٹوٹ پڑتا ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے شاہان۔ سب کو بہت دکھ ہوتا ہے اور دوغان شاہان شاہان پکارتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ میرے دل میں آگ نہ لگاؤ، میرے سیاہ دل کو مشتعل کر دیا میرے بھائی۔ دوغان بار بار اپنے سینے پہ مکہ مارتا ہی چلا جاتا ہے اور آخرکار سلطان اس کا مکہ پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، سوگ منانا ہمیں مار ڈالے گا، ان کی ہڈیاں دکھیں گی۔ اب تمام شہیدوں کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیا ہی شاندار ایپیسوڈ تھی، آپ کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔